بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیا حال ہے جی آپ لوگوں کے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے. آپ کی پڑھائی کا، آپ کے ایگزام کی تیاری کا سلسلہ ٹھیک چل رہا ہوگا. آج ہم بات کریں گے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کہ کلائمیٹ چینج کیا ہے اور پھر پاکستان پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے، پاکستان پر اس کا کیا امپیکٹ ہے. اس کے حوالے سے ہم چیزیں ڈسکس کریں گے. بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے. سی ایس ایس پی ایم ایس میں اس حوالے سے چیزیں پوچھی جا سکتی ہیں، اور خاص طور پر پاکستان کے حوالے سے، کیونکہ پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہے جو کلائمیٹ چینج سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. تو آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ کلائمیٹ چینج پاکستان کو کس طریقے سے متاثر کر رہا ہے. تو سب سے پہلے ڈیفینیشن کر لیتے ہیں. کلائمیٹ چینج ریفرز ٹو لانگ ٹرم شفٹس ان ٹیمپریچر اینڈ ویدر پیٹرنز. کہ کلائمیٹ چینج جو ہے وہ لانگ ٹرم شفٹ ٹیمپریچر کے اندر اور ویدر پیٹرن کے اندر، یہ اس کو ہم کلائمیٹ چینج کہتے ہیں. یہ جو شفٹ ہے یہ کس وجہ سے ہو سکتی ہے جی؟ یہ نیچرل بھی ہو سکتی ہے اور مین میڈ بھی ہو سکتی ہے. تو بیسیکلی ہم بات کریں گے جو ہیومن ایکٹیویٹی کی وجہ سے یہ جو شفٹ آ رہی ہے اس کی ہم بات کریں گے. کہ جو نیچرل جو چینج آ رہی ہے وہ ویریشن آ رہی ہے سولر سائیکل کے اندر، اس کی وجہ سے کلائمیٹ جو ہے وہ آپ کا چینج ہو رہا ہے. لیکن 1800 سے آنورڈ human activities have been the main driver of climate change, primarily due to burning fossil fuels like coal, oil and gas. 18ویں صدی سے آنورڈ جو انسانی سرگرمیاں ہیں، ہیومن ایکٹیویٹیز جو ہیں، جب سے انڈسٹری ہماری شروع ہوئی ہے، ٹرانسپورٹ، کمیونیکیشن، یہ چیزیں بڑی ہیں تو انہوں نے مسائل بھی پیدا کرنا شروع کیے ہیں. تو جو ہمارے فاسل فیول ہے، جب سے کوئلہ، آئل، گیس یہ آئے ہیں، ان کا جلنا سٹارٹ ہوا ہے، تو اس سے کاربن ڈائی آکسائڈ کی جو ایمیشن ہے وہ بڑھ گئی ہے. اور کاربن جتنی زیادہ بڑھے گی تو ظاہر ہے اتنے زیادہ ہمارے لیے مسائل ہوں گے. برننگ fossil fuels generate greenhouse gas emissions that act like a blanket wrapped around the earth, trapping the sun's heat and raising temperature. کیا ہوتا ہے جی؟ یہ جو فاسل فیول ہے اس کو جب ہم جلاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں گرین ہاؤس گیسز جو ہے وہ پیدا ہوتی ہیں. جو گرین ہاؤس گیسز ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ ہمارے جو ارتھ ہوتی ہے اس کو ایک بلینکٹ کی طرح گھیر لیتی ہیں، اور وہ ارتھ کی جو ہیٹ ہوتی ہے اس کو ٹریپ کر لیتی ہیں. ارتھ کی جب ہیٹ کو ٹریپ کریں گی، باہر نہیں جانے دیں گی، تو پھر کیا ہوگا؟ ٹمپریچر آپ کا بڑھے گا. ٹمپریچر بڑھے گا، اور جب ہماری اس زمین کا ٹمپریچر بڑھتا ہے تو آپ نے ایک ٹرم سنی ہوگی، گلوبل وارمنگ. ہمارا جو گلوبل وارمنگ کا ایشو ہوتا ہے، اور گلوبل وارمنگ مین ایک جو ہے وہ تھریٹ ہے کلائمیٹ چینج کا. اور گلوبل وارمنگ کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. ون بائی ون ہم ان کو ڈسکس کریں گے. Examples of greenhouse gas emissions that are causing climate change include carbon dioxide and methane. یہ جو green house gases کی examples ہیں carbon dioxide اور methane میں شامل ہیں. These come from using gasoline for driving a car or coal for heating a building. Clearing land and forest can also release carbon dioxide. اور کہتے ہیں جی گاڑی چلانے کے لیے ہم گیسولین استعمال کرتے ہیں، اس سے بھی کاربن ڈائی آکسائڈ پروڈیوس ہوتی ہے. کوئلہ ہم جلاتے ہیں بلڈنگ کو گرم کرنے کے لیے، تھرمل پاور پلانٹ کو چلانے کے لیے، تو اس سے بھی کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ ایمٹ ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ جو ہم جنگل ختم کرتے جا رہے ہیں، فارسٹ کو کلیئر کر رہے ہیں، نئی جو زمینیں ہمیں چاہیے ہیں ان کو کلیئر کر کے وہاں سے درختوں کا خاتمہ کر رہے ہیں، تو اس سے بھی ہماری جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے ایٹماسفیئر میں وہ زیادہ ہو رہی ہے. کیسے زیادہ ہو رہی ہے جی؟ آپ کو پتا ہے کہ جو درخت ہوتے ہیں، پودے جو ہوتے ہیں، وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایبزارب کرتے ہیں اور آکسیجن کو ریلیز کرتے ہیں. تو ہماری آبادی بڑھ رہی ہے. آبادی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہماری جو ضروریات ہیں وہ بھی بڑھ رہی ہیں. ہمیں نئے گھر چاہیے. گھر جو ہے وہ ہم نے بنانے کے لیے ہمیں جنگل کو صاف کرنا ہوگا، ہمیں زیادہ زمین چاہیے ہوگی. جب آبادی بڑھے گی تو اس کی کھانے پینے کی ضروریات بھی ظاہر ہے پھر ہم نے پوری کرنی ہے، اور کھانے پینے کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہمیں نئے کھیت چاہیے ہیں، ہمیں زیادہ کھیت چاہیے، ہمیں زیادہ ایگریکلچرل لینڈ چاہیے ہے. تو ہم یہ کرتے ہیں کہ جو جنگل ہمارے اگے ہوئے ہیں ان جنگلوں کو ہم ختم کر کے وہاں پر کھیتی باڑی کا سلسلہ، وہاں پر ایگریکلچر شروع کرتے ہیں، یا وہاں پر ہم آبادی کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. تو اس طریقے سے کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار ہماری انوائرمنٹ میں بجائے کم ہونے کے وہ بڑھتی ہے. لینڈ فلز فار گاربیج are a major source of methane emission. Energy, industry, transport, building, agriculture and land use are among the main emitter. تو یہ انرجی، انڈسٹری، ٹرانسپورٹ، بلڈنگ، ایگریکلچر وغیرہ یہ سارے کے سارے کیا ہیں جی؟ کنٹریبیوٹر ہیں. کس کے؟ کاربن ڈائی آکسائڈ کے، گرین ہاؤس گیسز کے. اور گرین ہاؤس گیسز کی وجہ سے ہماری جو گلوبل وارمنگ ہے وہ بڑھ رہی ہے. اب ہم بات کریں گے کلائمیٹ چینج اور اس کا امپیکٹ پاکستان کے اوپر. According to international and national environmental scientists, Pakistan is considered in those countries which have been mostly affected by climate change.
کہ جو ہمارے انٹرنیشنل اور نیشنل انوائرمنٹل سائنٹسٹ ہیں ان کے مطابق پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہے جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. پاکستان is among those top 20 countries which will be hit hard by climate change. پاکستان دنیا کے ان 20 ممالک میں شامل ہے جو کلائمیٹ چینج سے سب سے زیادہ بری طرح متاثر ہوں گے نہیں بلکہ ہو رہے ہیں. As we know that Pakistan is a weaker economic state, so Pakistan will be badly affected by climate change. ہمیں پتا ہے کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے جو اکنامک اسٹیٹ ہے وہ کمزور ہے اور اس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ کلائمیٹ چینج سے بری طرح متاثر ہوگا. The weak economic structure of Pakistan exposes her in all socio-economic structures such as water, agriculture, energy, basic health and especially livelihood. کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پاکستان کے تمام شعبات جو ہے وہ متاثر ہوں گے، جس میں آپ دیکھیں تو آپ کو جو ہے وہ واٹر ایشو سے آپ بخوبی آگاہ ہیں کہ پاکستان دنیا کے ان ٹاپ 10 کنٹریز کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے جو اس وقت واٹر کرائسس کا شکار ہو رہی ہیں اور موسٹ واٹر سٹریس کنٹریز میں ہمارا شمار ہوتا ہے. اسی طرح ہماری زراعت متاثر ہو رہی ہے، ہمارا انرجی سیکٹر متاثر ہوگا، ہماری بیسک ہیلتھ جو ہے وہ متاثر ہوگی اور خاص طور پر جو روزگار کے مواقع ہیں وہ کم ہوں گے. اور جب روزگار کے مواقع کم ہوں گے، ان امپلائمنٹ بڑھے گی تو اس کے ساتھ ہی ہمارے یہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، کرائم ریٹ ہائی ہوگا، تو پورا جو نظام زندگی ہے وہ اس سے گڑبڑ ہو جائے گا. The weak economic structure needs to be improved because climate change is still taking place and will affect the country very badly in the near future. کہ آنے والے دنوں میں یہ جو ہوگا کلائمیٹ چینج، اس کے بہت زیادہ برے اثرات ہمارے اوپر مرتب ہوں گے، تو اس لیے ہمیں اپنی جو اکنامک سٹرکچر ہے اس کو مزید بہتر کرنا ہوگا. We have seen that from the past few years that the earth is warming up due to global warming and with it the consequences have also started. کہ ہم نے یہ دیکھا ہے پچھلے چند سالوں سے کہ جو ہماری ارتھ ہے وہ وارم اپ ہو رہی ہے، گلوبل وارمنگ بڑھ رہی ہے اور گلوبل وارمنگ کے جو اثرات ہیں وہ بھی شروع ہو گئے ہیں. ان پاکستان the coastlines are shrinking, deserts are spreading and storms are growing stronger while the poles centuries old ice sheets are melting and breaking and this all is taking place because of climate change. کہ آپ دیکھیں پاکستان کے اندر جو کوسٹ لائن ہے، ہمارے جو ساحل ہیں وہ شرنک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سکڑ رہے ہیں، جو ہمارے ڈیزرٹس ہیں، صحرا ہیں، وہ پھیل رہے ہیں اور سٹارمز جو ہیں وہ آہستہ آہستہ دن بدن وہ سٹرونگ ہوتے جا رہے ہیں، گرو کر رہے ہیں. اور جو ہماری صدیوں سے آئس شیٹس تھیں، یعنی کہ ہمارے جو گلیشیئر سے وہ میلٹ ہو رہے ہیں، وہ ٹوٹ رہے ہیں، اور یہ سب کچھ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے جی؟ یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہو رہا ہے. یہ ریزلٹ ہے کس کا؟ کلائمیٹ چینج کا. تو اس طریقے سے ہم کلائمیٹ چینج سے متاثر ہو رہے ہیں. According to scientists, 75% of climate change is caused by human activities. کہ سائنٹسٹ اس چیز پر بلیو کر رکھتے ہیں کہ 75% جو کلائمیٹ چینج ہے اس کی وجہ کیا ہے جی؟ اس کی وجہ ہیومن ایکٹیویٹیز ہیں. ہیومن ایکٹیویٹیز فرام پولوشن ٹو اوور پاپولیشن آر ڈرائیونگ اپ دی ارتھ ٹیمپریچر اینڈ چینجنگ دا ورلڈ اراؤنڈ اس. جو انسانی سرگرمیاں ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ پہ آلودگی سے لے کر اوور پاپولیشن، آبادی کا بہت زیادہ بڑھنا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ تبدیل کر رہی ہیں کہ اس کو ارتھ کے ٹیمپریچر کو، اور اس کے نتیجے میں ہمارے ارد گرد جو ورلڈ ہے وہ چینج ہو رہی ہے. دا مین کاز از دا گرین ہاؤس افیکٹ. The more the greenhouse gases in the atmosphere, the more they will trap heat in the atmosphere. جتنی زیادہ گرین ہاؤس گیسز ہمارے ایٹماسفیئر کے اندر ہوں گی اتنی زیادہ ہیٹ ٹریپ ہوگی تو گلوبل وارمنگ، اور پھر گلوبل وارمنگ کے جو اثرات ہوں گے وہ آپ بہتر جانتے ہیں. This will strengthen the greenhouse effect and raise the earth's temperature all over the world. اور اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ گرین ہاؤس افیکٹ جو ہے وہ اسٹرینتھن ہوگا اور پوری دنیا میں جو ٹیمپریچر ہوگا وہ رائز ہوگا. اب ہم بات کرتے ہیں امپیکٹ آف گلوبل وارمنگ یا امپیکٹ آف کلائمیٹ چینج ان پاکستان. تو اب پاکستان میں ساری چیزیں چینج ہو رہی ہیں جی. ٹیمپریچر ہمارا بڑھ رہا ہے، ہماری جو بارشیں ہیں وہ چینج ہو رہی ہیں، سی لیول جو ہے ہمارا وہ بڑھ رہا ہے، ہمارے جو گلیشیئرز ہیں وہ میلٹ ہو رہے ہیں. سب سے پہلے واٹر ریسورسز کی بات کرتے ہیں تو واٹر ریسورسز ہمارے کم ہوتے جا رہے ہیں، واٹر سپلائی جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے، کراپ ییلڈ جو ہے وہ متاثر ہوگی، ہماری ہیلتھ پر اس کے برے اثرات پڑیں گے، فارسٹ ہمارے جو ہے وہ ظاہر ہے متاثر ہوں گے. کوسٹل ایریاز جیسے ہم نے بات کی ہے کہ کوسٹل ایریاز ہمارے شرنک کر رہے ہیں، کم ہو رہے ہیں. اسی طرح پھر جو اسپیشیز اور نیچرل جو ہمارے پاس ایریاز ہیں
وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں. تو یہ کچھ ایریاز ہیں جن کے اندر جو ہے وہ کلائمیٹ چینج اپنے اثرات دکھا رہی ہے, اور اگر ہم نے اس پر جو ہے فوکس نہ کیا, اس کے اثرات کو کم کرنے کی کوشش نہ کی, تو آنے والے دنوں میں اس کے جو اثرات ہوں گے وہ مزید خراب ہوں گے. The Industrial Revolution resulted in climate change. The industrial activities like burning the fossil fuel result in the release of carbon dioxide and which causes the rise in the temperature of Earth. کہ جو انڈسٹریل ریولوشن تھا اس نے کلائمیٹ چینج کو بھی جنم دیا, اور کیونکہ انڈسٹری میں کے اندر ہم نے فاسل فیول کو استعمال کرنا ہے, اور فاسل فیول سے پھر کیا جنریٹ ہوتی ہے جی, کاربن ڈائی آکسائڈ, اور کاربن ڈائی آکسائڈ مین کاز ہے جی کس کا, رائز ان ٹیمپریچر. The US Department of Defense has highlighted that climate change is the great threat to the national security of sovereign state. کہ US Department of Defense نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ جو کلائمیٹ چینج ہے وہ بہت بڑا ایک خطرہ ہے نیشنل سیکیورٹی کے لیے. جو خود مختار ریاستیں ہیں ان کی سیکیورٹی کے لیے یہ بہت بڑا ایشو ہے. کلائمیٹ چینج از ری شیپنگ آور ورلڈ اینڈ آلسو ری شیپنگ آور ایٹماسفیئر. کلائمیٹ چینج ہماری جو دنیا ہے اس کو ری شیپ کر رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ایٹماسفیئر ہے اس کو بھی ری شیپ کر رہا ہے. کیا افیکٹ ہیں جی؟ Climate change is threat to other state also, but a great threat for Pakistan as a weak economic structure. Climate change دنیا کی دوسری ریاستوں کے لیے بھی مسئلہ ہے, لیکن پاکستان کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے کیونکہ پاکستان کی جو اکنامک اسٹرکچر ہے وہ کمزور ہے. The weather of Pakistan is getting towards more extreme level. پاکستان کے اندر جو ہے ویدر پیٹرن مزید ایکسٹریم لیول کی طرف جا رہا ہے, یعنی کہ بہت زیادہ گرمی اور بہت زیادہ سردی. The temperature is rising faster than expected, which is causing floods, major storms, and also longer and frequent drought. یہ جو ہمارے ٹیمپریچر ہے یہ بہت تیزی کے ساتھ, ہماری جو توقعات ہیں اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے, بڑھ رہا ہے, اور جس کی وجہ سے ہمارے یہاں فریکوینٹلی اب آ رہے ہیں جی فلڈز, سیلاب آتے ہیں, طوفان آتے ہیں, اور خشک سالی ہم دیکھتے ہیں جی. ابھی ریسنٹلی آپ دیکھیں تو کتنے دنوں سے بارش ہماری نہیں ہوئی, اور پھر ہیٹ ویو کا ہمیں جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں کس کا ریزلٹ ہیں جی؟ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کلائمیٹ چینج کا افیکٹ ہیں. کلائمیٹ چینج یعنی کہ ہمیں متاثر کر رہی ہے. In Pakistan, the change in climate will create great tensions in upcoming years. Global warming is affecting the whole world and Pakistan has no precautionary measures to overcome this problem. کہ پاکستان میں آنے والے دنوں میں اس سے مزید جو ہے وہ ٹینشن بڑھے گی, اور کلائمیٹ چینج جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے مسئلہ ہے, لیکن پاکستان نے گلوبل وارمنگ کو, کلائمیٹ چینج کو ٹیکل کرنے کے لیے کسی قسم کے کوئی احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کی. Due to global warming, the rise in the sea level is seen in Pakistan, which resulted in flooding in many areas in past years. گلوبل وارمنگ کی وجہ سے جو سی لیول ہے وہ بڑھ رہا ہے, اور سی لیول جب بڑھے گا تو جو ہمارے ساحلی علاقے ہیں وہ زیر آب آ جانے ہیں اور وہ متاثر ہوں گے. تو اس طریقے سے ہمارے لیے پرابلمز بڑھ رہی ہیں. The rise of temperature also caused drought in other parts of the country. اور جو ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے اس کی وجہ سے خشک سالی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بہت سارے علاقوں کو. The flood and drought is badly affecting the growth of crops, which is causing the loss of agricultural output. فلڈ اور ڈراؤٹ کی وجہ سے ہماری جو کراپس ہیں ان کی گروتھ جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے, اور اس کی وجہ سے ہمارا جو ایگریکلچرل جو سیکٹر ہے وہ بری طرح متاثر ہو رہا ہے, اور ہماری جو آؤٹ پٹ ہے ایگریکلچرل آؤٹ پٹ وہ بھی کم ہو رہی ہے. It is the result of climate change that unseasonal rainfall occurs, which makes it difficult for crops to grow and most of the crop get ruined before harvest. کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہماری جو ان سیزنل بارش ہوتی ہے اس کی وجہ سے کراپ کا گرو کرنا یہ بھی متاثر ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب بارش ہمیں نہیں چاہیے ہوتی بارش ہو جاتی ہے تو ہماری فصلیں جو ہے وہ تباہ ہو جاتی ہیں. اس سے پہلے کہ ہم فصلوں کو جو ہے وہ کاٹیں, فصلوں سے مطلب ہم فصلوں کو کاٹنے سے پہلے ہی جو ہے وہ ہمارا جو بارش ہوتی ہے وہ کام تمام کر دیتی ہے, اور اس طرح سے ہمارے مسائل جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں. The farmers of Pakistan complain that it rains when crops don't require water at that time, and when water is required, the supply of water becomes diminished, which is ruining the crop in greater amounts, and farmers are suffering great loss.
جو پاکستان کے کسان ہیں وہ یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ویدر پیٹرن ہے وہ چینج ہو رہا ہے، یعنی کہ بارشیں بھی چینج ہو رہی ہیں. جس موسم میں بارشیں ہونی چاہیے اس موسم میں بارش نہیں ہوتی، جس موسم میں بارش نہیں چاہیے ہوتی اس موسم میں بارش ہو جاتی ہے. اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جی؟ اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جب فصلوں کو پانی چاہیے ہوتا ہے ان کو پانی نہیں ملتا، اور جب نہیں چاہیے ہوتا وہ اس وقت بارش ہو جاتی ہے، پانی ان کو ملتا ہے. تو اس کی وجہ سے ہماری جو فصلیں ہیں وہ بری طرح متاثر ہوتی ہیں، اور جو کسان ہیں ان کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے. The agriculture sector of Pakistan is badly affected by climate change, which also starts to make the economy flounder, as Pakistan is an agriculture country. کہ climate change کی وجہ سے اگر agricultural جو ہمارا ہے شعبہ وہ متاثر ہوگا تو اس کی وجہ سے ہماری پوری اکانومی متاثر ہوگی، کیونکہ پاکستان بیسیکلی ایک ایگریکلچرل اکانومی ہے، اور پاکستان کی جتنی بھی جو ہے وہ اگر ایکسپورٹس کی بات کریں تو وہ بھی ایگریکلچرل ہیں. تو اس طریقے سے ہمارے لیے کلائمیٹ چینج ایک درد سر ہے، نہ صرف درد سر ہے بلکہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے، اور ہم نے اس پرابلم سے کیسے نمٹنا ہے اس حوالے سے ہم کوئی جو ہے وہ کام نہیں کر رہے، کسی قسم کی کوئی ہماری پلاننگ نہیں ہے. ابھی ایک کام ہوا تھا کہ جو بلین ٹریز سونامی پروجیکٹ لگا تھا اس سے درخت ہم نے لگائے تھے، اور درختوں سے بھی کافی اثر پڑا ہے، لیکن بڑے پیمانے پر اس کے حوالے سے کام کرنے کی ضرورت ہے. Another important thing which needs to be highlighted is that climate change affects the growth of crop, which makes for an imbalance in the supply and demand of the product. کہ کراپس کی وجہ کی گروتھ متاثر ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے سپلائی اور ڈیمانڈ جو ہے وہ ہماری پروڈکٹس کی وہ اس کے اندر ایک امبیلنس کریٹ ہو رہا ہے. The products will become more expensive when there is a shortage of food. When the supply of food will be decreased and the demand will be increased, automatically it will result in inflation and higher prices. People will suffer. جب ہماری پروڈکٹ مہنگی ہوں گی، جب فوڈ کی شارٹیج ہوگی تو چیزیں مہنگی ہوں گی، ٹھیک ہے جی. اور سپلائی ڈیمانڈ کا ہمیں پتا ہے کہ جب سپلائی ہماری کم ہو جائے گی، ڈیمانڈ زیادہ ہوگی تو انفلیشن ہماری بڑھے گی اور لوگ بڑے پیمانے پر اس سے متاثر ہوں گے. کلائمیٹ چینج از thus lowering the quality and quantity of resources. اس وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کلائمیٹ چینج ہے اس کی وجہ سے کوالٹی اور کوانٹٹی ریسورسز کی ہماری وہ کم ہو رہی ہے. Climate change will result in a new kind of refugees in upcoming years. The climate refugee آنے والے دنوں میں ہمارے پاس جو ہے وہ کلائمیٹ ریفیوجی بھی ہمیں ملیں گے، یعنی کہ موسم کی وجہ سے، موسم کی شدت کی وجہ سے لوگوں کو اپنے علاقے چھوڑنے پڑیں گے. جس علاقے میں پانی نہیں ہوگا لوگ وہ علاقہ چھوڑیں گے، اسی طرح جہاں پر ایگریکلچر زراعت نہیں ہوگی لوگوں نے وہ علاقہ چھوڑنا ہے، تو ٹمپریچر جہاں پہ انٹینس ہوتا جائے گا لوگ اس علاقے کو چھوڑیں گے. تو اس طریقے سے ہمیں نئی ایک ٹرم ملے گی، نئے لوگ ہمیں ملیں گے جن کو ہم کیا کہیں گے؟ کلائمیٹ ریفیوجی. If the government will not take action on time for climate change, then Pakistan will also be counted among those countries which are affected by climate change, and mass migration will be the possible outcome. کہ اگر ہماری گورنمنٹ نے، ہماری حکومت نے اس پر جو ہے وہ سختی سے کوئی نوٹس نہ لیا، اس پر کام نہ کیا، اس پر فوکس نہ کیا، تو پھر پاکستان بھی دنیا کے ان ممالک میں شامل ہو جائے گا جو بری طرح کلائمیٹ چینج سے متاثر ہوں گے، اور پھر بڑے پیمانے پر جو ہے وہ ایک ہجرت، مائگریشن جو ہوگی وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں کرنی پڑے، بہت سارے علاقے ہمیں چھوڑنے پڑیں گے. ظاہر ہے جو علاقے پانی کے اندر آئیں گے تو وہ علاقے اس میں آپ رہ تو نہیں پائیں گے. جہاں پہ ٹمپریچر بہت زیادہ ہائی ہو جائے گا وہاں پر بھی آپ رہ نہیں پائیں گے. جہاں پر آپ کو پینے کا پانی میسر نہیں ہوگا وہاں پر بھی آپ رہ نہیں پائیں گے. جہاں پر آپ کو ایگریکلچر نہیں کر سکیں گے، جہاں پر آپ کوئی کام نہیں، آپ کے پاس لائیولیہڈ کا کوئی ذریعہ نہیں ہوگا، تو دین it will be very difficult for you to manage all these things. The increase in temperature will result in climate change, and a decrease in food production will be seen. The supply of water will diminish, and it will become difficult for the farmers to grow crops in such an environment. First, people will move towards those places where food is available, and animals will also shift to those places. The interstate migration will start, which will cause great problems for the rest of the people who already live where they are moving, and also for the government of the host. تو اس طریقے سے جو مائگریشن ہوگی، مائگریشن کی وجہ سے جو پرابلمز ہوں گے دونوں کے لیے بڑھیں گے، جو لوگ مائگریٹ ہوں گے ان کے لیے بھی، اور جہاں پر یہ مائگریٹ کر کے جائیں گے ان کے لیے بھی. Slowly and steadily the worsening condition of weather will cause the total eradication of food production. کہ آہستہ آہستہ جو کانسٹنٹلی یہ جو کلائمیٹ چینج ہے اس کی وجہ سے جو فوڈ پروڈکشن ہے یہ کمپلیٹلی ختم ہو جائے گی، اور جب فوڈ پروڈکشن ختم ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر پرابلمس ہمارے لیے ہوں گے. There will be no fresh water for drinking. Either there will be a flood or complete drought which will make people leave their homelands and move to the other part of the world.
تو اس طریقے سے اگر بارشیں ہوں گی تو بہت زیادہ ہو جائیں گی، اگر نہیں ہوں گی تو بہت مطلب وہ خشک سالی ہوگی، تو پھر یہ ساری چیزیں جو ہے وہ لوگوں کو کمپیل کریں گی کہ وہ اپنا علاقہ چھوڑیں اور دوسرے علاقوں کی طرف موو کر جائیں گے. دس از دا ورسٹ کنڈیشن اینی کنٹری کوڈ فیس. یہ بری ترین حالت ہوگی جو کوئی بھی ملک فیس کرے گا. دا میس مائگریشن ول کریٹ پرابلم فار ادر کنٹریز آلسو بیکاز کلائمیٹ چینج ول بی افیکٹنگ دیم آلسو, and at that time every country will try to protect their own people and safeguard their rights. تو یہ جو میس مائگریشن ہوگی اس کی وجہ سے مختلف ممالک کے درمیان جو ٹینشن ہوں گی وہ بھی بڑھیں گی, مسائل بڑھیں گے, اور کیونکہ ہر ملک جو ہے وہ چاہے گا کہ وہ اپنے لوگوں کے رائٹس کا جو ہے وہ تحفظ کرے, اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرے. دا پاکستان گورنمنٹ should take steps on this great issue, otherwise outcome will be a horrifying nightmare. Destruction and chaos will be everywhere. پاکستانی گورنمنٹ کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے, اس حوالے سے کام کرنا چاہیے, ورنہ ہر طرف جو ہے وہ تباہی اور افراتفری جو ہے وہ نظر آئے گی اور مسائل ہمارے لیے بڑھیں گے. ہاؤ ٹو ٹیکل اٹ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو ہم ٹیکل کیسے کر سکتے ہیں. دا گورنمنٹ نیڈس ٹو انٹروڈیوس اے نیو انرجی سورس فار ٹرانسپورٹ so that no smoke will be produced. گورنمنٹ کو ٹرانسپورٹ کے لیے ایک نئی پالیسی دینی چاہیے کہ کسی قسم کا کوئی دھواں نہ پیدا ہو. All the industries need to put the filters on their chimneys so that the dangerous and poisonous gases do not pollute the atmosphere. انڈسٹریز کو مطلب فلٹر لگانے چاہیے اپنی چمنیز پر اس طریقے سے کہ جو خطرناک اور پوائزنس زہریلی گیسیں ہیں وہ ایٹماسفیئر کو آلودہ نہ کر سکیں. دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ وچ دا گورنمنٹ نیڈس ٹو فوکس آن از پلانٹیشن. جیسے میں نے پہلے بات کیا کہ بلین ٹریز جیسے پروجیکٹ شروع کرنے چاہیے, میس پلانٹیشن ہونی چاہیے, شجرکاری کا لوگوں کے اندر شعور پیدا کرنا چاہیے, لوگوں کو بتانا چاہیے کہ شجرکاری کتنی اہم ہے اور پودے لگانا ہمارے لیے کتنا مفید ہے. Plantation is very important to stop global warming, to decrease the production of carbon dioxide and other harmful gases. Plantation جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے گلوبل وارمنگ کو ختم کرنے کے لیے, روکنے کے لیے, اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی پروڈکشن جو ہے وہ ریڈیوس کرنے کے لیے. ڈیفارسٹریشن will lead to the production of more carbon dioxide and the rise of temperature. یہ جو ڈیفارسٹریشن ہے اس کو ہم نے ختم کرنا ہے کہ لوگوں کو اس بات پر جو ہے وہ آمادہ کرنا ہے, کمپل کرنا ہے کہ وہ جنگل نہ کاٹیں. The climate is changing faster than expected. This is the biggest issue. ٹھیک ہے جی, اور یہ ہر ایک کے لیے ہے. ٹھیک ہے جی, یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ میں اس سے متاثر ہوں گا اور دوسرا کوئی نہیں ہوگا. یہاں پہ کہتے ہیں نا کہ لگے گی آگ تو آئیں گے زد میں. ٹھیک ہے نا, سبھی, کہ یہاں پر ہمارا مکان تھوڑی ہے. وہ راحت اندوری کا ایک شعر تھا نا, اس کا مفہوم یہی بنتا ہے کہ اگر آگ لگے گی تو سب کے مکان اس کی زد میں آئیں گے, کیونکہ یہاں پر صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. تو ہم نے بھی یہ سوچنا ہے کہ صرف ایسا نہیں ہو سکتا جو ہے وہ کلائمیٹ چینج سے دوسرا ہی متاثر ہوگا. نہیں, ہم بھی متاثر ہوں گے, پوری دنیا متاثر ہوگی. جو لوگ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں کاربن ایمیشن میں وہ بھی متاثر ہوں گے, اور جو کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے وہ بھی متاثر ہوں گے. اس لیے ہم نے اس حوالے سے کام کرنا ہے اور مل کر کوئی اس طرح کی اسٹریٹجی بنانی ہے کہ ہم اس پر جو ہے وہ قابو پا سکیں. دس از دا بگیسٹ ایشو وچ از ٹو بی دا کنسرن آف آل, and quick actions would be taken so that Pakistan and its people will be protected and have a better living. The government has the responsibility to take actions and make the people aware of the change in weather. کہ یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے, ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس حوالے سے جو ہے وہ ایکشن لے, اقدامات کرے اور لوگوں کو بتائے کہ کس طریقے سے ویدر ہمارا چینج ہو رہا ہے. The dams should be built to save water in them for the future. کہ ڈیمز ہمیں بنانے چاہیے تاکہ ہم پانی کو بچا سکیں مستقبل کے لیے. The policies need to be implemented in all sectors of economic activity to develop the economy of Pakistan to a high level. کہ یہ جو پالیسیز ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے تمام سیکٹرز کے اندر تاکہ ہماری جو اکانومی ہے اس کو ہم اوپر لے کے جا سکیں. تو یہ ہمارے کچھ جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ اقدامات ہیں جن کو ہم جن کے ذریعے ہم اس پر قابو پا سکتے ہیں. ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج پر قابو پایا جا سکے. امید کرتا ہوں کہ یہ ٹاپک آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. پھر بھی اگر کوئی سوال آپ کو جو ہے وہ پھر بھی اگر کوئی سوال آتا ہے آپ کے ذہن میں, کوئی مسئلہ ہوتا ہے, کوئی پریشانی ہوتی ہے, تو وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. وش یو آل گڈ لک. تھینک یو ویری مچ.